آج حدیث نبوی کے حوالے سے آپ بتائیے۔ الحمدللہ الذی جعل رؤی المؤمن جزءا من النبوۃ وجعل صادقۃ عند اقتراب الزمان والصلاۃ والسلام علی نبی الرحمت وصاحب الفرقان۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مومن کے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ بنایا، اور اس نے جو ہے قرب قیامت میں مومن کے خوابوں کو سچا کر دکھایا، اور صلاۃ و سلام ہو رحمت والے نبی پر اور صاحب فرقان پر۔ آج کی حدیث نبوی، جیسا کہ ہم ایک سلسلہ جاری ہے کہ التشرف، جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے، جس میں انہوں نے وہ احادیث جمع کی ہیں کہ جو احادیث جو ہے وہ خانقاہوں میں بیٹھے مشائخ سلسلہ کے اخلاق و اطوار کا جو ہے منبع ہے، کیونکہ قرآن کی آیات جو ہے نا انہوں نے وہ بیان قرآن کے اندر جمع کی، مسائل السلوک کے حوالے سے جس سے مسائل تصوف کو ثابت فرمایا، اور احادیث طیبہ کے لیے تکشف اور تشرف نامی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، جس میں حضرت نے وہ احادیث جمع کی جس سے یہ تصوف کے علوم ثابت ہوتے ہیں۔ تو آج کی جو حدیث ہے یہ بھی سنن بیہقی اور طبرانی کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال صنعت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما فجاء معه اصحابه فلما وضع الطعام قال رجل انی صائم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کا کھانا تیار کیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی آ گئے گھر پہ۔ تو جب کھانا چن دیا گیا، دسترخوان پہ رکھ دیا گیا، تو ایک شخص بولا کہ میرا تو روزہ ہے۔ یہ بولا، جیسے بولا تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دعک اخوک وتکلف لک، تیرے بھائی نے تیری دعوت کی اور اس کے لیے تکلف کیا، پرتکلف کھانا رکھا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میرا روزہ ہے۔ فرمایا افطر، روزہ افطار کر، اور فرمایا سم مکان و نشیتا، کہتا اگر چاہے تو اس کی جگہ بعد میں اس کی قضا کر لینا، لیکن روزہ افطار کر کے کھانے میں شریک ہو۔ رواہ البیہقی۔ تو بیہقی طبرانی یہ حدیث لائے۔ اب اس کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا، کیونکہ یہ روزہ نفلی تھا، یہ نفلی روزے کا حکم ہے، ظاہر ہے کہ وہ فرض روزے کا حکم نہیں ہے۔ فرض روزہ یا واجب روزہ اگر رکھا ہے نظر وزر کا وہ مراد نہیں، نفلی روزہ، ظاہر ہے نفلی روزے کے لیے دوسری جگہ پہ دوسرے مقام پہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، قضا کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ اس مومن کی دلجوئی کے لیے گویا کہ جسے دعوت دی ہے، آپ کھانا کھائیں گے جتنا ذوق و شوق سے، اس کو میزبان کو خوشی ہوگی، تو گویا کہ وہ خوشی اس کو مہیا کرنا تمہارے نفلی روزے سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ صحیح، یہی وہ راز ہے جو نبی پاک بتا رہے ہیں کہ مومن مسلمان کو خوش کر دینا یہ آپ کی بہت سی نفلی عبادتوں سے افضل ہوتا ہے، جبکہ عام سطحی آدمی جو ہے وہ نفلی عبادتوں پہ زور لگا رہا ہوتا ہے اور اس مومن کو دھتکار دیتا ہے، اجی ہٹیے ہم اپنی تسبیح پوری کر رہے ہیں، اجی ہٹیے ہمارا کلمہ پورا نہیں ہوا، اس کا دل دکھا دی۔ یہ پتہ نہیں کہ اس کی دل جوئی کر کے بیٹھ جاؤ گے تو تمہارے کلمے سے زیادہ اجر ثواب اس کو ملے گا۔ چنانچہ ایک موقع پہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، تو فجر کے بعد جو ہے وہ اشراق تک آپ کا ذکر کا معمول تھا۔ اب جیسے فارغ ہوا تو ایک صاحب نے آپ کو مصافحہ کیا اور کوئی بات کرنے لگے، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے رہے یہاں تک اشراق کا وقت ہو گیا، سارے اذکار چھوٹ گئے، تو اشراق تک بات فارغ ہوئے اور اس کے مصافحہ کیا، وہ صاحب چلے گئے، آپ نے جو ہے اپنے عشاء کے نفل پڑھے۔ تو خدام نے پوچھا حضرت آپ تو معمول میں بڑی پابندی کرتے ہیں اور سختی سے معمول پر کر رہے ہیں، تو آج آپ نے جو ہے سارا معمول اس کی باتوں میں گزار دیا۔ فرمایا کہ مومن مسلمان کی دلجوئی کرنا، اس کا دل خوش کر دینا میری نفلوں سے افضل ہے، اس کے اذکار سے افضل ہے، اور میں نے اس لیے اس مومن مسلمان کی دلجوئی کی۔ اس سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس سے استنباط کرتے ہیں کہ جو مشائخ سلسلہ اور صوفیاں ہیں ان میں یہ خلق سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، وہ سامنے والے کی جو ہے دلجوئی کی لحاظ کر کے اپنے انفرادی اعمال و اشغال چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی دلجوئی کرتے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کا ارشاد فرمایا یہ جو ہے طرز عمل صوفیہ میں آپ کو سب سے زیادہ ملے گا، دوسرے لوگوں میں آپ کو سختی اور جو غصہ ملے گا، لیکن ان کی ہاں آپ کو جو ہے وہ جو ہے ترحم ملے گا اور وہ ان کی دلجوئی کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے موقع پہ جو ہے نفلی روزہ افطار کر دینا چاہیے اور اس کی قضا بعد میں کر لے، لیکن کھانے میں شریک ہوں تاکہ میزبان کا دل خوش ہو جائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔